اسلام کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ سلطنت عثمانیہ کی خلافت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے خلافت عثمانیہ کے بارے میں۔ بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 132 ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام عمل میں آیا، جو کہ تقریباً 5 صدیوں تک قائم رہی، اور اس زمانے میں بغداد نہ صرف علم و حکمت کا گھر تصور ہوتا تھا بلکہ اس کا شمار دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں بھی ہوتا تھا، جس کو ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے خلفاء نے قوت و حشمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن فطرت کے اس اصول یعنی ہر کمال راہ زوال کے تناظر میں جب 8ویں خلیفہ معتصم باللہ کے بعد عباسیوں نے اقتدار کے ہوس کو اپنا مطمع نظر بنا لیا تو ہلاکو خان کے ہاتھوں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یہ تاریخ اسلام کا وہ خونی باب ہے جس کو رقم کرنے کے لیے شیر کا کلیجہ درکار ہے۔ ناظرین محترم، عین ان لمحات میں جب بلا لحاظ و عمر جنس مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں کو سیراب کر رہا تھا، تتاریوں نے صرف مسلمانوں پر زندگی حرام کر دی تھی کہ دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی اور اس کے والدین نے اس کا نام عثمان رکھا، اور ہر ممکن حد تک اس کی اچھی تربیت کی گئی، اور جب وہ جوانی کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا روحانی تعلق ایک درویش غلامت سے قائم کر لیا، اور پھر ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس پر سایہ فکن ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہو گیا بلکہ اس کی شاخوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اسی کی کوکھ سے اس نے 4 دریاؤں اور 4 پہاڑوں کو بھی نکلتے دیکھا۔ خواب سے بیداری کے بعد جب عثمان نے یہ خواب اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ 1299 کا سال تھا جب فطرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ یہ نوزائیدہ اسلامی مملکت اس حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی جسے آج ہم اہل روم کی حکومت سے موسوم کرتے ہیں۔ عثمان جسے آج بھی ترک غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں کا عہد حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی۔ غازی عثمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہی۔ یہ عظیم حکمران جب 1226 میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے موت سے قبل اپنے بیٹے اورحان کو جو نصیحت کی وہ آج بھی تاریخ میں ایک بہترین ضابطے کی صورت میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سربلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا، اور پھر اس نے بعد 627 سال تک دولت عثمانیہ پر اسلامی خلافت قائم رکھی، جس دوران کئی ایک نامور حکمران آئے جنہوں نے اس کی امیاری کرتے ہوئے اس سے دنیا کی ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ عثمان کے خواب میں آنے والے دریاؤں میں دجلہ، فرات، نیل شامل تھے، جبکہ پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ برکان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے جو کہ بعد ازاں اس کی کلمہ روح کا حصہ بنے۔ 1922 میں خلافت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کی روح سے ختم کر دیا گیا، جس کے بعد اسلامی حکومتیں مرکز کی چھتری سے نکل کر علیحدہ تشخیص کی حامل ہو گئی۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکیوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد اتحادی ممالک میں برطانیہ اور فرانس جیسی قوتیں شامل تھیں نے ترک سلطنت سے معاہدے میں یہ شرائطیں منوائی جن کے مطابق سلطان کی تمام ذاتی املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 بر اعظموں پر پھیلی تھی کو توڑ دیا گیا، اور اگر اس کی وسعت کا اندازہ لگانا چاہیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اس کو توڑنے کے بعد دنیا میں 40 آزاد ممالک وجود میں آئے جن میں آج کی دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک شامل ہیں۔ گویا مسلمانوں کی قوت مختلف 40 دائروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، جس کے بعد یہودی اور نصرانی دنیا کے لیے سپر پاور بننے کا راستہ ہموار کر گیا۔ ترکی جو کہ اس سے قبل عالم اسلام کا مرکز تصور ہوتا تھا کو فولر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا، سلطان کے 3 بر اعظموں پر پھیلے ہوئے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا، اور ترکی میں آئندہ 100 سال تک اسلامی نظام کے نفاذ کا خلافت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی کہ وہ اگلے 100 سال تک اپنی مادیاں جن میں تیل ایک نمایاں دولت تھی کو استعمال نہیں کرے گا، تیل کے مزید کنویں بھی نہیں کھودے جائیں گے، جبکہ مزید ظلم یہ کیا گیا کہ اس کی بندرگاہیں بعض فورج پر ترکی کی مملکت کو ختم کرتے ہوئے اسے عالمی صرف میں دے دیا گیا، اور یہ شرط رکھی گئی کہ ترک اس سے کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہ کر سکیں گے۔ یہ تمام شرائط نافذ کرنے کے بعد یہ بھی طے کر دیا گیا کہ ترک سلطنت اگلے 100 سال تک اس معاہدے کا احترام کرنے کی پابند ہوگی۔ ناظرین گرامی، وقت اپنی محسوس رفتار کے ساتھ چلتا رہا اور مسلمانوں اور بالعموم تمام عالم اسلام نے یہ صدی کس قرب سے گزاری۔ اگر اس داستان خون رنگ کو لکھا جائے تو ظاہر ہے ایک پوری کتاب لکھنے کی ضرورت پڑے گی،
لیکن یہ عہد پرعشوب اب اپنی آخری سانس لے رہا ہے اور اب مزید کچھ سال بعد ترکی اس معاہدے سے آزاد ہونے والا ہے کہ اس معاہدے کے بعد دنیا میں ایک بار پھر نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، جس کی طاقتور شہادتیں ترکی کی موجودہ قیادت جو کہ مرد مومن طب اردگان کا قول و عمل دے رہا ہے۔ ہرچند کہ گزشتہ ایک صدی میں ترکی کو اسلام سے دور رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود حالات گواہی دے رہے ہیں کہ وہ چنگاری جس کو اغیار نے اپنی مکاری سے نہانے کی سر توڑ کوششیں کی، وہ ایک بار پھر شعلہ بننے کے لیے بےتاب ہے۔ بلکہ اگر طب اردگان کے طرز عمل پر غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ برما کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ، سب سے پہلے مسلمانوں کے حق میں جو آواز بلند ہوتی ہے وہ طب اردگان کا نعرہ مستانہ ہوتا ہے۔ مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ دور رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر فرمایا، پھر خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی، بس یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ چاہے گا تو اس سے بھی اٹھا لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا۔ حکومت کا یہ دور بنو امیہ اور بنو باس کی ملوکت کا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس سے بھی ختم فرما دے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا، وہ جابرانہ بادشاہت کا دور ہوگا۔ جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت منہاج النبوت قائم ہوگی، یعنی پھر پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور ضرور آئے گا جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ناظرین کرامی، خلافت عثمانیہ کی سرزمین پر طب اردگان جیسی شخصیات کی موجودگی اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ شاید آنے والا وقت ایک دفعہ پھر اس امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خدا وہ وقت جلدی لائے کہ امت کے ان زرخیز دماغوں کے اندر وہ احساس زیاں جنم لے سکے جو کہ اتحاد امت کے راستوں کا نقیب بن سکے۔ آمین۔